آج کی ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل سے کالے جادو کے بارے میں بتائیں گے، اس کی نشانیاں بتائیں گے اور اس کا مکمل علاج بتائیں گے جو آپ ایک دن میں مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جس شخص نے آپ پہ جادو کیا ہے، اگر آپ اس شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ پہ کس نے جادو کیا، تو آپ کو ایک خاص وظیفہ دیں گے جس کے لیے اجازت ضروری ہے، اور جیسے ہی آپ کو اجازت ملے گی آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کو وہ شخص نظر آ جائے گا جس نے آپ پہ کالا جادو کیا اور کروایا۔ عزیز دوستو، آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ٹرو اسلامک انفو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نزدیک ہی لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں اور آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکے۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پہ جادو ہے تو وہ اس کی سنی سنائی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ عزیز دوستو، جب تک آپ پر اسپیسیفک سمٹمز جو بار بار ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ آپ پہ جادو ہو چکا ہے۔ اگر آپ میں یہ نشانیاں جو ہم آپ کو بتانے لگے ہیں آپ میں موجود ہیں تو ہم آپ کو ایسا عمل بتائیں گے جس سے انشاءاللہ ایک دن میں جادو جنات مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا، اور آپ کے گھر میں اگر تعویذ دفن ہے تو وہ آپ کو نظر آ جائیں گے، اور جس نے آپ پہ جادو کروایا اس کا چہرہ بھی نظر آ جائے گا۔ جادو بے شک ایک کفریہ عمل ہے، کیونکہ جادو میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس سے یا اس کے بچوں سے مدد طلب کرتے ہیں، اور جو منتر پڑھے یا لکھے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور ان کا انکار کیا جاتا ہے۔ پھر ابلیس یعنی شیطان کو اپنا رب مان کر وہ اس سے مدد مانگتے ہیں۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک الٹا لکھا اور پڑھا جاتا ہے، یا گندی یا غلیظ سیاہی سے اس کے تعویذ لکھے جاتے ہیں۔ سعودیہ عرب میں ایک جادوگر پکڑنے ہوا جو کہ نجاست والی جگہ پہ قرآن پاک کی آیتیں رکھ کے جادو کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے افراد جو جادو کرتے یا کرواتے تھے ان کو چن چن کر اکٹھا کرتے تھے اور ان کی گردنیں اڑا دیتے تھے، کیونکہ جادوگر نہ صرف اپنے آپ کو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے بلکہ اپنے تمام ساتھیوں کو یا ان لوگوں کو جو آپ سے جادو کرواتے ہیں ان کو بھی شرک کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آج کل ہم ہر تکلیف اور پریشانی کا الزام جادو پہ لگا دیتے ہیں۔ کسی کے رشتے نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں جادو ہو گیا، کسی کو نوکری نہیں ملتی تو ہم کہتے ہیں جادو ہو گیا، اگر کاروبار نہیں چل رہا تو ہم کہتے ہیں جادو ہو گیا، بندش ہو گئی۔ یعنی ہر مشکل کا الزام جادو پہ لگا دیا جاتا ہے، جیسے اللہ پاک نے یہ دنیا بنا کے جادوگر کے ہاتھ میں دے دی کہ جو چاہو وہ کرو، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ پہ جادو ہوا یا نہیں اس کی خصوصی علامات ہیں، اور اگر یہ علامات آپ میں 70% تک ہوں اور بار بار ظاہر ہوں تو آپ یقین کر لیں کہ آپ پہ جادو ہوا ہے اور آپ کو علاج کی بہت ضرورت ہے۔ سوئی یا کسی چیز کا چبھنا محسوس ہونا، ایسا لگنا کہ کسی نے آپ کو کوئی نوکیلی چیز یا کانٹا چبھایا ہے اور اس کا درد محسوس کرنا، نیند میں رونا، سوتے ہوئے اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنا، ایسا لگنا کہ کوئی آپ کو دبا رہا ہے، کوئی آپ پہ قابو کر رہا ہے، سوتے ہوئے خواب میں کچھ کھانا محسوس ہونا، اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو اس کا ذائقہ آپ کے منہ میں ہونا، سوتے ہوئے جھٹکے لگنا، ایسا لگنا کہ کسی نے آپ کو پکڑ کے ہلایا ہے، یا ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے آپ کا نام لے کے آپ کو جگایا ہے،
یا ایسا لگنا کہ کسی نے آپ کو پاؤں کے انگوٹھے سے پکڑ کے ہلایا ہے، آوازیں سنائی دینا، اپنے گھر کے کمروں میں داخل ہوتے ہوئے ڈر لگنا، کپڑے پھٹ جانا، جب ان کپڑوں کو دیکھنا تو ایسا لگنا کہ کسی بلیڈ کے ساتھ کٹے ہیں، خون کا گرنا محسوس ہونا، خون کو گرتے ہوئے دیکھنا، جسم میں کمزوری ہونا جبکہ آپ کی رپورٹ بالکل کلیئر ہو، قیمتی اشیاء کی چوری ہو جانا، جسم پہ نیل کے نشان نظر آنا جبکہ آپ کو چوٹ نہ لگی ہو، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، عصر کے بعد سے گھٹن محسوس ہونا اور آدھی رات تک رہنا، ازواجی زندگی میں ایک دم تکرار آ جانا، شوہر کا بیوی سے یا بیوی کا شوہر سے نفرت شروع ہو جانا، عورت کا حمل میں بچہ ختم ہو جانا یا بچہ ہونا ہی نہیں، جنگلی جانور دیکھنا، گوشت دیکھنا، کسی کو ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرنا، سوتے ہوئے اپنے بستر پہ کسی کو اپنے ساتھ محسوس کرنا، ایسا لگنا کہ کوئی آپ کا بار بار پیچھا کر رہا ہے، کمرے سے کسی کھانے کی خوشبو آنا یا ایسے پھل کی خوشبو آنا جس کا سیزن نہ ہو، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، نیند کا نہ آنا، ویران جگہ پہ خود کو بار بار دیکھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت غصہ آ جانا اور بے شک غلطی آپ کی ہو پھر بھی غصے پہ قائم رہنا، سر، سینے، کندھے، کمر میں بوجھ محسوس ہونا، ایسا لگنا کہ کوئی بہت بھاری چیز آپ کے اوپر پڑی ہے، نماز، قرآن، ذکر سے دوری اختیار کر لینا، جسم پہ بال نظر آنا، منہ یا جسم کے کسی حصے سے بہت بدبو آنا، ایسی بیماری میں پڑ جانا جو نامعلوم ہو، یعنی ڈاکٹر کو سمجھ نہ آئے کہ آپ کو کون سی بیماری ہے اور اس کی ریزن کیا ہے، رشتے نہ آنا جبکہ لڑکی اور جہیز کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ عزیز دوستو، یہ چند نشانیاں کالے جادو کی ہیں، اور اگر آپ میں یہ نشانیاں 70% تک موجود ہیں اور بار بار ظاہر ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ کالا جادو ہوا ہے اور آپ کو علاج کی بہت ضرورت ہے۔ جادو سے بچاؤ کا یا جنات سے بچاؤ کا علاج بہت ہی سمپل ہے، آپ ایک دن یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کو خود ہی اس چیز کا فرق محسوس ہوگا اور آپ خود بولیں گے کہ میں ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور اذان 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اذان کو آپ نے اسی طرح سے پڑھنا ہے جیسے کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، یعنی اس میں کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے کہ 7 بار ایک ہی دفعہ آپ کر لیں، آپ چاہیں تو دن میں 3 دفعہ کر لیں، آپ چاہیں تو دن میں 1 دفعہ کر لیں، لیکن آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں۔ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 7 بار اور اذان 7 بار، اور جس شخص پہ جادو یا جنات کا اثر ہو اس کے دائیں کان میں یہ پڑھ کے ایک بار پھونک دیں اور پھر بائیں کان میں پھونک دیں۔ اگر وہ شخص وہاں موجود نہیں ہے جس کو جادو ہوا ہے تو آپ اس کو تصور میں لا کے اس کے اوپر یہ پھونک دیں۔ اگر مریض خود یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو یہ عمل کر کے اپنے دائیں کان کا تصور کر کے دائیں کندھے پر پھونک مار دے اور پھر بائیں کان کا تصور کر کے بائیں کندھے پہ پھونک مار دے۔ انشاءاللہ پہلے ہی دن آپ کو فرق محسوس ہوگا اور آپ خود کہیں گے کہ مجھے اثر محسوس ہو رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ کس شخص نے آپ پہ جادو کروایا، اگر آپ اس کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے رات کو سونے سے قبل 5 بار اول و آخر درود ابراہیمی اور 300 بار یا جبار یا قہار یا جبار یا قہار 300 بار پڑھ کے کسی سے بات کیے بغیر سو جانا ہے، اور جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو اپنے ذہن میں اس چیز کو رکھنا ہے کہ آپ یہ عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اس شخص کی شکل دیکھ سکیں جس نے آپ پہ جادو کروایا ہے، یا آپ تعویذ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کہاں تعویذ دفن ہے
تو آپ کو وہ تعویذ بھی نظر آ جائیں گے۔ لیکن اس عمل کے لیے آپ کو اجازت لینی ضروری ہے۔ اس کے لیے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا نام لکھ کے ہمیں میسج کر دیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کو اجازت ملے گی آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو وہ شخص نظر آ جائے گا۔ عزیز دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ٹرو اسلامک انفو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور نزدیک ہی لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور کشمیر کے لوگوں پہ خصوصی رحم فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔